ویلکم بیک ٹو اے نیو ایپیسوڈ آف ٹاپک. میرا ساتھ ہیں فرق صاحب. فرق صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک جی، ہے. تھینک یو. لائف کیسی جا رہی ہے؟ کیا چل رہا الحمدللہ ہے؟ سب آج ہماری فائنلی تیسری ایپیسوڈ ہے. اور ناٹ فائنلی یس یہاں تک پہنچ چکے ہیں. جی جی، اور Correct. انشاءاللہ ہم آگے بھی اسی طرح چلیں گے. انشاءاللہ آل دی بیسٹ. تو فرینڈز، آج ہمارا ٹاپک ہے، آج ہم بات کرنے والے ہیں ہنر مندی پہ، اور ہنر کیسے سیکھیں اور خود کو بلڈ اپ کیسے کریں، اپنے سکلز کو بلڈ اپ کیسے کرنا چاہیے، اور اس پہ فوکس. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ آج کل لوگوں کو فوکس نہیں ہے اس چیز پہ. بالکل مطلب لوگ کام تو کر رہے ہیں لیکن وہ کام پہ ہی توجہ دے رہے ہیں، یعنی کام سے ہٹ کے اپنے کیریئر گرو کرنے پہ یا اپنے اسکل سیٹ کو امپروو کرنے پہ، اس پہ ان کا فوکس نہیں ہے. جی. کیونکہ آج کل ہو کیا رہا ہے کہ فوکس ہے ارننگ پہ بہت زیادہ. لائک آپ کہہ رہے ہیں کہ 80% یا 90% لوگوں کا فوکس، وہ کام کس لیے کر رہے ہیں؟ پیسے کمانے کے لیے. Correct. تو اس دھن میں، پیسے کمانے کی دھن میں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو کچھ سیکھنا بھی چاہیے. اور سیکھنا تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا ہے. یہ نہیں ہے. اچھا، ہمارے یہاں یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پراپر کسی کلاس میں جائیں گے، کوئی کورس کریں گے، یا آپ اسکول میں جائیں گے، کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں جائیں گے، تو اسے سیکھنا کہتے ہیں. سیکھنا تو انسان کی لائف میں، ڈیلی لائف میں سیکھنا ہے. بالکل کنٹینیوس عمل ہے. صحیح ہے. ہاں جی جی. تو اسکل دیکھیں، یہ اسکل جو اسکل کے بغیر تو آپ نا کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ لیٹ سے اسکل کے بغیر مطلب آپ نہ پیسے کما سکتے ہیں، نہ آپ اپنی گڈ لائف ارن کر سکتے ہیں. اسکل ہی ہے آپ کو جو سکسیس جو پرووائڈ کرتی ہے اپنے کیریئر میں، ہو جائے اپنی کسی بھی شعبہ میں. اسکل ویری امپورٹنٹ. لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں گا کہ جو میں چیز نوٹ کرتا ہوں، اگر آج کل کے ہم انوائرمنٹ میں یا اس میں دیکھیں، وہ کیا ہو رہا ہے کہ پہلی بات تو بچوں کو لیٹ سے اگر ہم دیکھیں اسکول سے، یا جو آپ کے فریش گریجویٹ ہو گئے یا اس سے بھی پہلے اسٹیج دیکھیں کالج وغیرہ میں، تو بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے لائف میں. ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے، ان کے پیرنٹس یا ان کے گارڈینز یا ان کے مینٹر جو ہیں وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، یا آپ ویسے کسی سول سروسز میں جاؤ، یا جو بھی مطلب ان کی گائیڈنس ساری جو ہے وہ ان کو اپنے ان میں شعور ہی نہیں ہوتا. یا ان کو اتنی وہ پریویلیج نہیں ہوتی کہ اپنا کچھ سلیکٹ کر سکیں. ان کو ہمیشہ وہ ججمنٹل طریقے سے بچوں کو دیکھا جاتا ہے. اگر بچہ لیٹ سے ہمارے ٹائم پہ میں اگر بات کروں تو کیا ہوتا تھا کہ سائنس اور آرٹس، یہ دو چیزیں ہوتی تھی کہ آپ سائنس رکھ رہے ہو، آرٹس رکھ رہے ہو، اگر آپ کو یاد ہو. جی ایسے ہی ہے. تو ابھی بھی میرا خیال ہے ویسے ہی ہوتا ہے. ابھی بھی ایسے ہی ہے. سلیکٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے. وہ میرے خیال میں 9th اور 10th میٹریکولیشن میں. جی جی. تو اس طرح وہ پھر آپ کی وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے وہاں سے. تو نارملی کیا ہوتا تھا آرٹس میں، جو بچے ہوتے تھے تھوڑے کمزور، جن کو میتھمیٹکس یا اس طرح کے مطلب ان کے اچھے گریڈ نہیں آتے، ان کو آرٹس میں دھکیل دیتے تھے اور باقیوں کو اس میں سائنس میں ڈال دیتے تھے. تو میں اگر آپ کو اپنی مطلب ایکسپیرینس بتاؤں تو ہمارے اسکول کا کیا، کیونکہ سرکاری اسکول تھا، اس میں کیا تھا کہ بچوں کی تو کوئی رائے کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے. اچھا 8th میں آپ کے ایگزام ہوئے اور جو رزلٹ آیا اس پہ ٹیچر ڈیسائیڈ کر لیا جو 60 ابو ہے وہ سائنس، اور جو بلو 60 یا ایوریج اسٹوڈنٹ ہے ان کو آرٹس میں. اسٹریٹ فارورڈ، ان کے کوئی وہ نہیں. اگر آپ سائنس والا سم ٹائم چاہتا تھا کہ میں آرٹس ہی پڑھوں لیکن کسی لائر بننا ہے لیٹ سے، تو سائنس کا تو اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے، لیکن اس کو اس کرائٹیریا پہ اس کو آگے سائنس پہ آپ نے کنٹینیو کرنا. تو یہ ہمارا کافی اس میں تھا ایک. تو یہ سلیب جو انہوں نے کس کرائٹیریا کے بیس پہ سیٹ کی ہوئی ہے؟ لیٹس سپوز 60% سے کم، وہ دیکھتے ہیں کہ ٹیچرس کا مائنڈ سیٹ کیسے ریڈ کر رہے ہیں بیسڈ آن. وہ ٹیچرس دیکھتے ہیں کہ چلو یار یہ سائنس تھوڑا ہارڈ سبجیکٹ ہے، اگر اس میں لڑکے کا مطلب انٹرسٹ ہو رہا ہے، مطلب اگر وہ ایک پرفارمنگ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو اس میں بھیج دیتے ہیں سائنس گروپس میں اور باقیوں کو اس میں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، سائنس والا بھی آرٹس میں بھی جا سکتا ہے، مطلب اچھے گریڈ والا آرٹس میں بھی جا سکتا ہے. ایسا ہی ہے. جیسے ہمارا اس سے بھی ایک اور طبقہ ہوا ہے جس کو بالکل کچھ نہیں آتا، مدرسے میں بھیج دو، جو تھوڑا سا مطلب اس میں اس کی اکیڈیمکس میں تھوڑا پور ہے، یا اتنا اس کو نہیں ہے کہ کوئی ہیلپ نہیں ملی، یا کسی طریقے سے وہ اچھے گریڈ نہیں لا رہا، تو ٹیچر گھر والے بھی کہتے ہیں یار اس بچے کو جو ہے نا وہ بھیج دیں، مدرسہ میں ڈال دیں. تو وہ اس مدرسہ میں بھیجتے ہیں، وہ مدرسہ میں جا کے مسجد میں یا جو بھی اپنا اسلامی کریکولم ہے وہ تو پھر کنٹینیو کرتا ہے. تو پڑھ کے وہ جو فائنل پروڈکٹ نکل رہی ہے تو پھر ایسے ہی نکل رہی ہے. ہاں بالکل، کیونکہ میڈیوکر جب جائیں گے تو وہ ابھی کہنا نہیں چاہیے، وہ کوئی ایسی ایک سلینگ مطلب ایک محاورہ ایسا ہے کہ وہ پھر غلط ہو جاتا ہے اس طرح. تو مطلب ایسے جیسا جو چیز ان کریں گے آؤٹ پٹ وہ نکلے، لیکن ضروری بھی نہیں ہوتا. لیکن چانسز دیکھیں، مطلب ابھی تو مدرسے ہمارے بھی بڑے نا اپ ٹو ڈیٹ ہو گئے ہیں.
ماشاء اللہ. اگر آپ میں کافی دیکھتا رہتا ہوں ماڈرنائز، اور بچے وہاں پہ ایسے ہیں جو دوسرے اچھے کالجز سے اچھے اسکول کو اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کو بیٹ کر رہے ہیں. ایسے ایسے مدرسوں سے بچے نکل رہے ہیں. ابھی وہ کانسیپٹ ختم ہو گیا، لیکن لیٹ سے دور دراز پسماندہ علاقہ جات میں اگر کوئی مدرسہ ہے تو وہ تو پھر آپ کو کنونشنلی چیزیں پڑھائے گا جو ٹریڈیشنلی ہیں. لیکن اگر کسی آپ کی بڑے سٹی میں کسی اچھے ادارے سے آپ پڑھتے ہیں تو وہ واقعی وہ ہے، وہ مطلب اس طرح. لیکن اسکلز کی جو بات ہو رہی ہے، ہنر حاصل کرنا، ہنر کے بغیر بندہ جب سمجھ لے وہ گت ہے. ہنر نہیں ہے تو ہنر آپ کو کچھ مطلب آپ کچھ نہیں، افغان نہیں اگر آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے. اچھا تو اس سے بھی پہلے ہم ایک چیز اسٹیج پر آتے ہیں جو میں نے بات اسٹارٹ کی تھی کہ بچوں میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے فیوچر میں کیا کرنا ہے. تو گائیڈنس پہ چل رہے ہوتے ہیں، جو بھی کروا رہے ہیں ٹیچر یا آپ کے پیرنٹس گارڈینس، آپ انہوں کو ہی کرتے رہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بچوں کو چاہیے کہ نا وہ اپنا پہلے تو وہ ڈسکور کریں اپنا ٹیلنٹ، کہ ان کے اندر کیا چیز ہے، کیا چیز ان کی ہابی ہے، کیا چیز ان کو جو ہے نا جس میں وہ ہے. یہ کسی بچے کو کیسے پتا چلے گا کہ ویری اس گڈ کے اندر کوشچن، ٹیلنٹ کیا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے. وہ ٹیلنٹ اس کو پتہ چلے گا اس کی پریویس ایکٹیویٹی سے، اس کے اسٹوڈنٹس جو اس کے پیئرز ہیں، اس کے مطلب جو کلاس فیلو ہیں، اس کے ٹیچرز ہیں، اس کے ریلیٹیوز ہیں، اس کے فرینڈز ہیں جو اس کے بارے میں فیڈ بیک دیتے ہیں. لیٹ سے ایک بندہ ہے، وہ بچہ ہے، اس نے کرکٹ کھیلا ہے، ٹھیک ہے، ابھی اس کو بچوں نے فیڈ بیک دیا یار تمہارا بڑا اچھا تھا، تم بہت اچھا پرفارم کر رہے ہو، تم آف اسٹمپ تیرا جو بھی اس کی مطلب فیڈ بیک اس کو ملا کہ تمہارا اسپورٹس میں بڑی تمہاری ہے. تو دیٹ مینس یو آر ایتھلیٹ، یو آر مطلب چیلنج مطلب لے سکتے ہو چیزوں کا. تو یہ اسپرٹ ہے آپ کے اندر، یہ ٹیلنٹ ہے. پھر اگر وہ کسی اور کچھ کی ہابی ہے وہ شو کرتا ہے، اس کو فیڈ بیک آتا ہے، تو وہ اپنے اس پاس جو فیڈ بیکس آ رہے ہیں نا اس کو، کیونکہ بچوں کے پاس ایکسپیرینس تو ہوتا نہیں ہے نا، مطلب 10th کے بچے کے پاس اب کیا ہوگا کہ وہ اسکل کی طرف جائیں، لیکن وہ اپنے اس کے پاس کچھ ڈیٹا ہوگا، کچھ فیڈ بیک ہوگا جس کو وہ پروسیس کر کے اپنا ٹیلنٹ ڈسکور کر سکتا ہے. تو ٹیلنٹ ڈسکور کرنا بہت ضروری ہے. وہ ٹیلنٹ اس کو اسکلز میں کنورٹ کرے گا اور اس کو ایک نئی نئی مطلب چیز سیکھنے میں اور اس کو اپنا کیریئر فیوچر پرسو کرنے میں وہ مددگار ثابت ہوگا. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. اور سیکنڈلی کیا ہوتا ہے کہ ہم اسے بھیڑ چال میں چلتے ہیں. ہمارے ٹائم میں جیسے کچھ دو ہی فیلڈ تھیں، انجینئر بن جاؤ اور ڈاکٹر بن جاؤ یا استاد بن جاؤ، مطلب اس طرح. اور کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا انجینئر کیا ہے، ڈاکٹر بھی وہی، مطلب ابھی تو آگے جب جاتا ہے بندہ پتہ اسپیشلائز ہے، لیکن انجینئر کو کچھ انجینئر کس چیز کا انجینئر کیا ہے، اور 100 طرح کی انجینئرنگ ہے. سافٹ ویئر ہے، الیکٹریکل ہے، مکینیکل ہے، ایروناٹیکل ہے، مطلب ڈفرینٹ جو آپ کے وہ چیزیں. تو وہ ہمیں وہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. ہم بس وہ انجینئر بننا ہے جو بھی، بس اگر والد صاحب انجینئر ہے یا ٹیکنیکل ہیں تو ہم اس کو ہی پرسو کر رہے ہیں. اگر ڈاکٹر ہیں تو وہ اسی کو ہی ہمیں اپنا وہ ڈسکوری ہم نے کبھی کی ہی نہیں ہے کہ ہم وٹ وی وانٹ. تو کتنے میرا ایک میں بتاتا ہوں ایک ریئل واقعہ جو ہمارے ساتھ تھا. ہمارا ایک تھا کلاس فیلو، کیسر نام تھا اس کا. تو وہ بندہ نا مڈ ڈگری کے اندر چھوڑ کے، مطلب ہم لوگ تھے 4th سیمسٹر میں آئی گیس، تو اس نے نا وہ چھوڑ دیا. مطلب اس نے کہا کہ میں نے یار یہ اسٹڈی جو ہے نا یہاں پہ چھوڑو، کمپیوٹر سائنس جو ہے نا یہ کنٹینیو نہیں کرنی. تو ہم نے پوچھا کیوں نہیں تم کر رہے بھائی، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، مطلب یہاں تک پہنچ چکے ہو، اتنا تم نے پیسہ ٹائم سارا کچھ کر دیا. تو کہہ رہا یار آئی تھنک اٹس ناٹ فار می، میں جو ہوں وہ کروں گا سنوکر کو پروفیشنل کیریئر اچھا لے کے چلوں گا. تو اس نے سنوکر کی خاطر اپنا اس کو جو ہے، کیونکہ اس کا شوق تھا سنوکر کھیلنا، وہ اچھا بریلینٹ تھا اگر اس کو دیکھا جائے، وہ سی کے کوڈ اور اس طرح مطلب بڑا بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا. شاید وہ بھی کہیں سنے ہمیں، تو کامنٹ مطلب شاید تو اس کا کیریئر کا کیا ہوا فیوچر؟ کیریئر بعد میں ہم تو کیونکہ اتنا ہم نے وہ سوشل میڈیا دیٹ ٹائم ناٹ سو ان، تو ہم نے تو نہیں کیا. لیکن کچھ مطلب ٹائم کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یس اس کا کوئی میچ جو ہے وہ اس میں پی ٹی وی اسپورٹس پہ آ رہا ہے. اچھا جی ہاں. تو شاید میں بھی ابھی یوٹیوب پہ ہم سرچ کریں تو ہمیں کیسر فاروق یا کچھ سر ابھی نام پورا نہیں یاد اس لڑکے کا، تو وہ کہیں ہو کھیل رہا ہو، کوئی چیمپئن ہو، کچھ ہو. لیکن اگر ایک بندہ مطلب اس نے ڈسکور کیا اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے شوق کو، اپنی ہابی کو، کہ وہ ہے اس ہابی کو اس بندے نے کنورٹ کیا اپنا، مطلب اگر وہ لیٹ سے اسپانسر ملیں گے یا اس کو اپنی اسکل ڈیولپ کر کے وہ اسے ارننگ بھی مطلب کرے گا نا، ایز اے پروفیشن اس کو پرسیو کیا اس نے. تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے لیٹ سے اکیڈیمکس میں کتابیں رٹنی ہے اور اس کے بعد آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو ڈاکٹر بننے کے لیے لائن میں لگ جانا ہے، پھر آگے جا کے آپ ڈاکٹر بنتے ہو نہیں بنتے، آپ کو ٹائم بھی ضائع ہوگا اور پھر وہ. اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ لیٹ سپوز اگر کسی نے اپنا ٹیلنٹ پہچان لیا، ٹھیک ہے، اور اس کی سوسائٹی یا اس کے گھر والے، وہ اس کا ٹیلنٹ ایسا ہے کہ وہ بالکل ان کی مینٹیلٹی سے ہی ڈفرینٹ ہے،
اس کے مطلب سوسائٹی بھی اور اس کے گھر والے بھی. اب اس کو انکریج کرنے یا سپورٹ کرنے کے لیے کوئی بندہ ہوگا نہیں, وہ اکیلا ہوگا, تو وہ اس راستے پہ کیسے چلے گا پھر؟ دیکھیں آج کل تھوڑا ڈفرینٹ ہو گیا ہے. مطلب آج کل مطلب ایک بندے کو ٹیلنٹ ابھی مطلب سے میں کوئی کیریئر یا مطلب وہ پرسو کرنا چاہتا ہوں, کوئی آرٹسٹ بننا چاہتا ہوں, کچھ بھی کرنا چاہتا ہوں, اور یہی ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں یار کیا یہ کر رہے ہو تم, کوئی آرٹس میں جا رہے ہو, یا جسے فنون لطیفہ بولتے ہیں ڈفرنٹ اردو, ایکٹر بن گیا, کوئی ایکٹر بننا چاہتا ہے, بن کچھ بھی گیا. ایسے آرٹ جو اتنا فیملیئر نہیں ہے, اتنا کامن نہیں ہے, ایسا کوئی پروفیشن یا ایسا کچھ اس میں جانا چاہتا ہے. تو اس میں دیکھیں وہ سب سے پہلے تو وہ دیکھے گا, پیرنٹس دیکھیں گے ابھی ان کی, کیونکہ مینٹلٹی پیرنٹس کی بھی چینج ہو گئی ہے, وہ 1980 والی نہیں رہی, ٹھیک ہے, ابھی وہ چینج ہے. انہوں نے دیکھ رہے ہیں کہ یار آج کل ہر طرح کی فیلڈز اوپن ہے بچوں کے لیے, اور ہم نے بھی پریشر نہیں کرنا, پیرنٹس بھی ایجوکیٹ ہو چکے ہیں. تو وہ اگر تو وہ بندہ ڈیڈیکیٹڈ ہے, ڈیڈیکیٹڈ ٹو ہز پروفیشن یا اسکلز یا جو بھی اس کی ہابی ہے, یا اس کے وہ پیرنٹس دیکھ جائیں گے اس کو کہ یار یہ واقعی بندہ سیریس ہے. یہ نہیں کہ آج اس کو اچھا لگ رہا ہے یار میں کرکٹر بنوں گا, کل اس کو اچھا لگ رہا ہے یار میں جو ہوں وہ جاؤں گا فائن آرٹس میں, نیکسٹ ڈے اس کو اچھا کچھ اور لگ گیا میں پائلٹ بنوں گا. اگر یہ چیز ہے نا تو وہ ڈٹرمنٹ نہیں ہے. اگر وہ چیز وہ کنسسٹنٹ ہے اور اپنا اس کو پتہ ہے کہ یہ مطلب میں نے کچھ کرنا ہے, یا اس کو دیکھ کے اس کے مطلب پاسٹ کو, اس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ کے ان کو پتہ ہے, تو پیرنٹس بھی سپورٹ کرتے ہیں. آپ کنونس کرو نا, آپ نے کنونس کرنا ہے اس کو, اپنے پیرنٹس کو, کہ مجھے یہ کیریئر جانا ہے, کیونکہ فائنینشلی تو وہی سپورٹ کریں گے اگر آپ مطلب کالج اسکول یا ایسا. کیوں وہ یہ کویشچن میں نے اس لیے کیا کیونکہ ہماری سوسائٹی میں, ہمارے ایشینز کنٹریز میں, جو بچہ ایف ایس سی تک, گریڈ 12 تک, یا پھر یونیورسٹی لائف میں بھی ایون, وہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے پیرنٹس کے. پیرنٹس کی سے پوچھے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. اتنا ڈپینڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کیریئر کے فیصلے بھی نہیں کر سکتا, ڈیسیژن نہیں لے سکتا, کہیں دور جا نہیں سکتا. مطلب یہ ہمارے کنٹریز کی. ویسے ویسٹرن کنٹریز میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ 18+ ہو گیا تو اس کو فری کر دیتے ہیں, وہ فری ٹو موو ہے, فری ٹو میک ڈیسیژنز, وہ کچھ بھی کر. ہماری طرف جو ہے نا, کیونکہ یہ جو ویڈیو اگر کوئی دیکھ بھی رہا ہوگا, اگر کوئی ایف ایس سی کا میٹرک کے بعد کوئی ڈیسیژن لینا چاہتا ہوگا اور یہ ویڈیو جس نے اگر دیکھ رہی ہوئی, تو اس کے مائنڈ میں ایک ہی کویشچن ہوگا, وہ میں کر دیتا ہوں, میں پیرنٹس کو کیسے کہوں, پیرنٹس کی ہر بات ماننی پڑتی ہے, جیسا وہ کہیں گے ویسا کرنا پڑتا ہے. تو وہی نا, آپ کی ڈیڈیکیشن اور آپ کی جو سیریسنیس کتنی ہے اپنے اس ہابی کو لے کے, آپ نے پروو کرنا ہے. اوکے, ایک جب آپ پروو کر دیں گے تو وہ سپورٹ کریں گے. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے پروو کرتے ہو. اور یہ مطلب لیٹ سے اب ٹرننگ پوائنٹ ہوتا بھی آتا ہے نا جب آپ کسی ایز اے پروفیشن آپٹ کرتے ہو. اب سیکھنے کے پوائنٹ سے تو آپ کچھ بھی سیکھ سکتے ہو, آپ کے پاس ٹائم ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو اسکل جو ہے آپ کو اگر 15 سال سے آپ لگ جاؤ اس کے پیچھے, ایسے اپنے آپ کو ڈسکور 15 سال پہنچے ہو, 15 ایئر اولڈ ہو, آپ دیکھو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کیا ہے اپنی مطلب کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ہونا چاہیے بائی دا مطلب یو فنش یور کالج, یو ہیو سم تھنگ سیریس. اور تم آپ کو اپنا پتہ ہونا چاہیے کہ یار مجھے کیا چیز اچھی لگ رہی ہے, میں کس میں زیادہ بریلینٹ ہوں, میں کس میں پرفارم کر سکوں, میں نے کیریئر کیا کرتا ہے. بچے کو بڑا پتہ ہوتا ہے نا, اور ڈیسائیڈ کرنے میں ٹائم بھی زیادہ ہوگا, ٹائم اسپین بڑا ہوگا, آپ اسٹڈی کر سکتے ہو اس ٹائم میں کیا کیا آپشن ہے, اس کو ڈیپ ڈیپتھ میں جا سکتا ہے, کون کون سی فیلڈ اس کے آگے نکل رہی ہیں. تو یہ چیز فرسٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اور بچوں کو چاہیے مطلب یہ کرنا چاہیے. ابھی ہمیں میرے خیال بات کرنی چاہیے, بچوں کی کافی ہو چکی ہے بات کہ بچوں کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. پہلے ٹیلنٹ اسکل اپنا جو ان کا وہ ڈسکوری کرنی ہے, پھر اس پہ انہوں نے اس کو اور ریفائن کرنی ہے اپنی, اور پھر اگر پیرنٹس کو کنونس کرنا ہے, ٹیچر کو کنونس کرنا ہے, تو وہ ان کے پاس ٹائم ہوگا کافی کہ وہ اس ٹائم کو یوز کر کے اپنی سیریسنس شو کریں ٹورڈ دیئر ہابی, دیئر مطلب جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف. تو یہاں پہ ہم پیرنٹس کو بھی کہیں گے کہ پیرنٹس پلیز خدارہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان سے پوچھیں ان کو کیا اچھا لگتا ہے, کیا کرنا اچھا لگتا ہے, ان پہ فوکس کریں, ان کے اسکلز, ان کی ہابیز پہ, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں گائیڈ کریں. بالکل. اور بچوں کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ پیرنٹس سے بات کریں, ان کو اپنے فرینڈس کی طرح سمجھیں, ان کو اپنی ساری ہابیز کے بارے میں بتائیں, اپنے انٹرسٹ کے بارے میں بتائیں. کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان ڈسٹینس بہت زیادہ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے کیا پیرنٹس بچوں کو نہیں سمجھ پا رہے اور بچے پیرنٹس کو نہیں سمجھ پا رہے. تو ان کو کلوز آنا چاہیے, فرینڈلی ٹریٹ کرنا چاہیے ایک دوسرے سے. جی ہاں, اس میں ایک ایڈ کروں گا, اگر مطلب آپ کے پاس آپ کے بچے کچھ آپ کو بول رہے ہیں کہ ان کو کچھ مطلب کچھ بلڈ کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی اپنا کیریئر پرسو کرنا چاہتے ہیں, یا کچھ بھی ہابی اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو سپورٹ کریں بچوں کو. ان کو وہ ٹریڈیشنل یا دقیانوسی یا وہ نہ بنائیں, ان کو کرنے دیں, ان کو سپورٹ کریں. آپ اسیس کریں, یہ آپ کے پاس بڑا اچھا ٹائم ہے, ان کو اسیس کریں اور دیکھیں ان کو کہ کیا وہ جس ٹیلنٹ کے لیے یا جس
کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ کوالیفائی کر رہے ہیں، آپ اگر اس میں وہ لے گئے ان کو سپورٹ کرنے کے باوجود اگر وہ نہیں کرا تو آپ ان کو گائڈ کر سکتے بھائی نہیں یہ آپ مطلب اس میں اچھا نہیں ہے، آپ الٹرنیٹ کچھ اور بھی دیکھ سکتے ہو چیزیں. تو اس کے وہ مطلب اگر آپ جب تک ان سے بات چیت نہیں کریں گے، انٹریکٹ نہیں کریں گے، آپ بھی ان کو ویلیوٹ اور اسیس نہیں کر سکتے بچوں کو. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، شان نے جو جی ہائی لائٹ کی ہے بات. بالکل ایسا ہی ہے. تو ابھی میں ایک اور امپورٹنٹ جو چیز ہے ہمارا، جیسے نا ہم جنرل اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں ایک مکینک ہے لیٹ سے، ابھی اس نے اب جو اسکل جو مکینک بنا ہے وہ کہاں سے سیکھ کے بنا ہے؟ میرا خیال ہے 1% ہوں گے جو کسی ادارے میں گئے ہوں گے وہاں پہ سیکھ کے آئیں ویسے گے. تو اپنے استاد باقی جو سارے ہوتا ہے استاد یا وہ جو شاگرد بن کے اور سر کر کے وہ ٹریڈیشنل ایک لانگ جرنی ہے، پروسیس ہے جس سے انہوں نے سیکھا ہوگا. اور وہ بھی کیا ہے کہ وہ جو سیکھ چکے ہیں بس وہی اس کو ہی ساری زندگی یوز کرتے رہیں گے آگے. لیٹ سے اگر ایک بندہ ہے اس نے کسی لیٹ سے ٹیوٹا کار کا کام سیکھ لیا، اس کے انجن کو اس نے ٹھیک کرنے کا، وہ ٹیوٹا کا بالکل ماسٹر ہو گیا. اب وہ ساری زندگی ٹیوٹا کا ہی رہے گا. اس کو کچھ اس کا محاورہ بھی ہے نا، کیا بولتے ہیں مکھی پہ مکھی مارنا، کیا کچھ اس طرح کا محاورہ ہے. اچھا یعنی جیسا اس نے بتا دیا ڈٹو ویسا ہی کام کرنا ہے، اس نے بس وہ کاپی کرنی ہے. لکیر کا فقیر بھی ہاں لکیر کا فقیر. تو اس طرح کے محاورے بہت ملیں گے آپ کو. لیکن وہ اس کو نا پھر وہ اسی چلتا رہتا ہے. تو یہ ایک کانسٹنٹ پروسیس ہے، جیسے آپ نے بگننگ میں بولا کہ یہ ایک کنٹینیوس عمل ہے جو جاری رہتا ہے تا حیات. لرننگ تو ہر وقت ہو رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، آپ لرن کر رہا ہوں، یہ کلرز ہیں، یہ ایسے ٹیبل، ہر چیز یہ بھی لرننگ کا پروسیس ہے. آبزرویشن جو ہے فرسٹ لرننگ آپ کی اسٹارٹ وہاں سے ہی ہوتی ہے. تو وہ تو ختم نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں. لیکن اس میں کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں، آپ نے پہلے اسکل سیکھنی، آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ نے کون سی اسکلز آپ کو اچھی لگتی ہیں، کون سا شعبہ جس میں آپ جانا چاہتے ہیں. اگر کیریئر کے پروفیشن دیکھنا چاہتے ہو تو کون سا آپ کے لیے اچھا ہے. اگر میکینک بننا ہے یا آپ نے انجینئر بننا ہے، کچھ بننا ہے، اس کو پک کرنا ہے. تو ہم یہاں پہ کیونکہ انجینئر وہ ایک ڈفرینٹ مطلب ان کے ساتھ بھی سیم ہے، لیکن ہم تھوڑے نیچے لیول پہ بات کریں گے جو ہماری میجورٹی ہے، تاکہ ہم ان کو گائیڈنس پرووائڈ کریں. کیونکہ جو پڑھ لکھے وہ ہاتھ پاؤں چلا کے اپنا کافی ریسرچ کر کے وہ فیصلے لے سکتا ہے. لیکن جو کامن مین ہے نا، اس کو ڈیسائیڈ کرنے میں یا اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے نیکسٹ کیا کرنا ہے. تو یہ مطلب اگر ایک اسکل اس نے سیکھ لیا، لیٹ سے ٹیوٹا والا میں بتا رہا تھا، ابھی وہ تاحیات وہ ٹیوٹا کا مکینک ہی رہے گا. اس نے اس کو اپ گریڈ نہیں کرنا. لیٹ سے ابھی جیسے آپ کی یہ ای وی وہیکلز آ چکی ہیں، پوری الیکٹرک وہیکلز ہیں، اس میں انجن ہے ہی نہیں. اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ ختم ہو جانا ہے یا آؤٹ ڈیٹ ہو جانا، اس کا کیریئر ختم ہو جانا. تو اس نے اپنے آپ کو اپ گریڈ بھی کرنا ہے. اسکلس تو سیکھ لی، میکینک بن گیا، لیکن کیا وہ اس نے اپ گریڈ کی ہیں؟ کیا اس نے اپنے آپ کو ایڈوانس کی ہے اس ٹیکنالوجی میں؟ کہیں بھی نہیں کیا. تو اس کو پہلے دیکھتے رہنا چاہیے، سیکھتے رہنا چاہیے اور سوئچ بھی کرنا چاہیے. لیٹ سے اگر وہ موٹر میکینک ہے، وہ اس کو نہیں سمجھ آ رہی، لیٹ سے وہ ایک چیز ہے اس کے باہر ہو گیا کام، اس کو اکوپمنٹ چاہیے، کمپیوٹر چاہیے، یا اس کی وہ نہیں ہے اس کی اس طرح کی. تو پہلی بات وہ اسکل ایکوائر کریں اپنا بزنس کنٹینیو کرنے کے لیے. لیٹ سے پہلے وہ موٹر وہ ٹیوٹا مکینک ہے، ابھی وہ لکھ دیتا ہے BYD بھی ہے ساتھ، لیکن اس کے پاس اسکل نہیں ہے. لیکن ہی should first learn, if not then he should acquire. ایکوائر کیا ہے کہ وہ جو BYD کا جو EV کا مکینک ہے اس کو ہائر کرے. ایسا ہی ہے. بزنس بند تو نہیں کر سکتا نا وہ بندہ. تو ایسے مطلب اپنے مووز کو وہ مطلب اپ گریڈ رکھے، اپنے بزنس کو، اپنے آپ کو، اور ہر ٹائم ریڈی رہے، کیونکہ ٹیکنالوجی بہت جلدی چینج ہو جاتی ہے. اور پھر اگر آپ وہ پرانے وہی ٹریڈیشنل کنونشنل چیزوں پہ ہیں تو آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. بالکل صحیح، بہت اچھی بات کی آپ نے. اور اس بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دو چیزیں اکٹھی ہیں، اسکل اینڈ نالج. کیونکہ اسکل مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسکلز جو ہیں وہ بندہ سیکھ لیتا ہے، اس کو آ جاتا ہے. اسکلز کا آپ گاڑی کے مکینک کی اگر بات کریں تو وہ اسکلز کیا ہیں کہ وہ ٹولز کو کیسے استعمال کرے گا، کس ٹائم پہ کون سا ٹول استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ سیکھ لیتا ہے نا، اس کو اسکل پتہ چل گیا. اب گاڑی کا ٹائر کھولنے میں اس کو ایک وہ رینچ جیک لگانا ہے اور اس کو کھولنا ہے. ٹھیک ہے، اب کوئی بھی گاڑی ہوگی اس کا ٹائر اسے پتہ ہے کہ ایسے کھلتا ہے. اب نالج ساتھ ساتھ وہ امپروو کیسے کرے گا، اسکلز اسے پیچکس یعنی کہ اسکرو ڈرائیور کیسے یوز کرنے، گھما کے یعنی رائٹ سائڈ پہ کھلے گا، لیفٹ سائڈ پہ بند ہوگا. یہ بیسکس مطلب ٹول یوز کرنا از اسکل. پلس نالج ایڈ کر دو تو وہ گرومنگ کرتا ہے بندے کی، اسکلز کو ساتھ اوپر لے کے جاتا ہے نالج. جیسے آپ نے جیسے گاڑی کی بات کی، وہ
الیکٹرانک وہیکل اگر آ جائے اس کے پاس، تو اس کے پاس اسکل ہے، وہ اس کو کھول کے اس کو کھول دے گا، ساری ہنجر پنجر کر دے گا، لیکن اس کو نالج نہیں ہے کہ اس کو اب کس چیز کو جا کے مجھے سیٹ کرنا ہے یا دیکھنا ہے، تو اس میں پرابلم ہے، تو یہ کس وجہ سے پرابلم ہوگا، یہ نالج ہے۔ اسکل کیا ہے، وہ ٹول جا کے کھول دے گا، وہ انجن بھی اس کا کھول کے باہر رکھ دے گا، لیکن پھر اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ کیا کرنا ہے۔ تو یہ یعنی کہ نالج گین کرتے رہنا ہے ساری لائف۔ ہاں بالکل کرنا ہے، نالج کرنا ہے۔ اسکل آپ کو استاد دے دے گا، لیکن نالج وہ، لیکن میں بھی ایک اور بات بتاؤں، استاد سے نہ سیکھیں، ہاں استاد سے نہ سیکھیں۔ آپ پراپر ادارے ہیں بہت اچھے وہاں پہ اصل میں ہمارا ٹریڈیشنل وہاں کے نہیں، ہمارے وہ صحیح نہیں ہے۔ استاد جو ہے نا، وہ دیکھیں آپ کو جو کسی جگہ جا کے پراپر انسٹیٹیوٹ میں کوئی کام سیکھتے ہیں نا، تو اس کا اور استاد کے سیکھنے سکھانے میں بڑا فرق ہے۔ استاد آپ کو 6 سال پورا جو ہے نا وہ رگڑا دے گا، پھر آپ کو بتائے گا بھائی اس کا پارٹ کا نام کیا ہے، یہ اس کا فالٹ کیا ہے، بلکہ وہ بتاتا بھی نہیں ہے، وہ نہیں چاہیے کہ وہ پھر دکان کھول لے گا، وہ ظاہر ہے، وہ ورک شاپ بنا اس دینی کو ہے ڈر ہے اس بات سے۔ تو وہی بات ہے، آپ جا کے سیکھیں، ہر چیز آپ کو ملے گی۔ اگر آپ وہ ہو گیا نا، ٹھان لیا نا کہ یار میں نے اس میں جانا ہے، اس فیلڈ میں یہ بننا ہے، تو وہ کریں۔ اور دوسرا چیز جو بھی مجھے بالکل یاد آیا، جب آپ کچھ کریں نا، اسکل لیں، تو پھر ایسے اس میں پائنیئر بن جائے نا کہ آپ کو دنیا ڈھونڈے، دنیا سے ڈھونڈے کہ بس وہ پاگل ہو جائے کہ ہم نے کام کروانا ہے یا ہم نے کچھ بھی اسی بندے سے کروانا ہے۔ اتنے اپنے آپ کو ایکسل کریں، پھر صرف وہ میڈیوکر نہ رہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کوئی نہیں ہے، لیٹ سے ابھی تو تھوڑا اسٹڈی کا بھی کانسیپٹ ڈفرینٹ ہو گیا کہ یہ نہیں کہ اگر آپ نے وہ انجینئرنگ نہیں کی ہے تو آپ اچھے میکینک نہیں بن سکتے یا کچھ نہیں بن سکتے، یا آپ نے مطلب اگر وہ اس میں اگر اکیڈیمکس میں کمزور ہیں، ضروری نہیں ہے آپ اس میں اپنے آپ کو منوائیں، اس میں ایسے ہو جائیں کہ آپ کو اگر ایک دنیا کے آخری کونے میں بھی آپ کی ورک شاپ ہونا تو دنیا آئے آپ کے پاس۔ جی، اس سے مجھے یاد آیا کہ ایک میرے ابو کے فادر کے فرینڈ تھے، ان کی شاپ تھی بہت پہلے 1980 سے، اچھا، بلکہ 1970 سے ان کی ٹی وی کی ریپیئرنگ کی شاپ تھی۔ وہ جو ٹی وی رشین ٹی ویز ہوتے تھے نا، جن کے اندر ٹیوبز ہوتی تھی اور وہ پرانے اسٹائل کے بلیک اینڈ وائٹ، وہاں اس زمانے سے انہوں نے شاپ رکھ کے اس کو ریپیئر کرنا شروع کیا۔ پھر کیا ہوا کہ وہ ٹیوب والے سرکٹس ختم ہونا شروع ہو گئے، کلر ٹی وی آ گئے، پھر اس کے اندر الیکٹرانک یہ چپ والے سرکٹ آنا شروع ہو گئے، آئی سیز وغیرہ اور ٹرانزسٹر والے۔ پہلے تو ٹرانزسٹر بھی ٹیوب کی شکل کے ہوتے تھے، پھر وہ ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گرو کرتے رہے۔ نئی جو کٹ آئی اس کو انہوں نے سمجھا، کیونکہ وہ جب وہ کٹ لے کے آتے تھے تو ساتھ اس کے ایک مینول آتا تھا، اس کے اوپر پوری ڈائیگرام ہوتی تھی، وہ ڈائیگرام کو ریڈ کرتے تھے کیونکہ ان کو نالج تھا کہ ٹرانزسٹر کیسے کام کرتا ہے، تو وہ انہوں نے وہ سیکھا، اس پہ آگے، ٹھیک ہے۔ وہ وی سی آر پہلے صحیح کرتے تھے، پھر اس کے بعد وہ ڈی وی ڈیز صحیح کرنا شروع کر دی انہوں نے، پھر ڈی وی ڈیز کے بعد کمپیوٹر کے سی ڈی رومز وغیرہ اور یہ، اور ٹی وی کے بعد ایل سی ڈی پہ شفٹ ہوئے، جس میں ایس ایم ڈی کمپوننٹس ہوتے ہیں، وہ چینج کرنا شروع کیا انہوں نے۔ یعنی آج ان کی ایج اس وقت سے لے کے آج ان کی 70+ ایج ہے۔ آج ہم وہ جب فیکٹری میں ہوتے تھے، ایک جاب کرتے تھے سرکاری، تو وہ ریٹائرمنٹ کر کے کہیں چلے گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، لیکن ہم نے ان کو 1 مہینہ ڈھونڈا اپنے کام کے لیے، ٹھیک ہے۔ 1 مہینہ ہم خوار ہوئے، ان کو ڈھونڈا، اور ڈھونڈ کے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور گھر میں کیا کر رہے تھے، USB کے اندر جو چپ ہے میموری سیو کرنے، اس کے ڈیٹا دیکھ رہے تھے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے۔ بندہ دیکھو 70 سال کا بندہ ہے لیکن لگا ہوا ہے اس کام میں، اور انہوں نے آسیلوسکوپ رکھی ہوئی، ٹھیک ہے، اس سگنل، ہاں، گھر کے اندر سیٹ اپ، دکان ختم ہوگی گھر کے اندر، اور انہوں نے اپنا نالج امپروو کیا، اسکلز بھی امپروو کیا۔ دیکھ لیں بھائی، یہ 70 سال کے بابا جی جو ہیں وہ بھی اس کو سیکھتے چلے جا رہے ہیں نالج کو۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے نا، پھر ان سے بڑی ہمیں وہ ملا نا، ایک انکریجمنٹ ملی، ساتھ ہم موٹیویشن ملی، پھر ہم نے بھی جو ہے وہ سوئچ کی چیزیں تھوڑا امپروو کی، اپ گریڈ کیا اپنے آپ کو۔ بالکل، کیونکہ دیکھیں ٹیکنالوجی ابھی دیکھیں ٹیسلا آ گئی ہے، BYD ہے، فیوچر یہ ان کا ڈفرنٹ ٹیکنالوجی، یہ تو ایک فیلڈ آ گئی نا، ہر چیز میں چینج ہو چکا ہے، ہر چیز میں۔ تو آپ اس کے ساتھ اگر ایک چیز کے ساتھ جڑے رہیں گے نا، اس کو محبت پیدا کر لیں گے، اسی ٹویوٹا کو اپنی بیبی بنا کے رکھیں گے، تو وہ بیبی آپ کا کبھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ آپ کام کر رہے ہیں مارکیٹ میں سروائیو کرنے کے لیے، اپنا ارننگ کرنے کے لیے، اچھی کریں نا ارننگ، تو اسکلز کو بہت ضروری ہے۔ کوئی اگر لیٹ سے آپ میکینک نہیں ہے، کچھ اور اسکل، کیا آپ ڈرائیونگ بھی اسکل ہے، آپ کچھ نہیں آتا بالکل کم نہیں ہو تو یار ڈرائیونگ سیکھو۔ آپ اس سے دیکھیں کیمرہ مین جو ہوتے تھے ٹریڈیشنل،
وہ اپنے ساتھ اتنا بڑا بیگ لے کے آتے تھے، اس کے اتنا بڑا ان کا کیمرہ ہوتا تھا. آج کیا ہے، کھلونے کی طرح ایک ڈرون ہے. ٹھیک ہے، اب جس نے ڈرون سیکھ لیا اس کو ہینڈل کرنا، اس سے ڈیٹا نکالنا، اس کو ڈرائیو کرنا، وہ کیا کرتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ پرانے بےچارے وہ اپنا سیٹ اپ لگا رہے ہوتے ہیں، دوسرے والا ڈرون اڑا کے کام ختم کر کے واپس جا رہا ہوتا ہے. کریکٹ ہے، صحیح ہے. تو آپ کو ہمیشہ کوئی اپنی چیز میں نا ایکسل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. کوئی چیز آپ ایسی نہیں اوور ٹائم مطلب آپ اچیو کرتے ہو، لیکن آپ کے پاس اگر ایک ٹارگیٹ ہے، گول ہے کہ یار ٹھیک ہے، اگر میں مکینک بن رہا ہوں ٹویوٹا کا یا کسی BYD کا، ٹیسلا کا، تو پھر میں نے وہ بننا ہے، اس کو بالکل مطلب آخر لیول تک لے کے جانا ہے. اور اس میں بالکل نہ اپنے آپ کو کسی کام میں بھی کریں تو فل ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن سے کریں، اور سمجھ کے کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کا کیا ہے، کتنے ٹائم میں کرنا ہے، اپنے آپ کو ایک پلان کے ساتھ اتاریں فیلڈ کے اندر. اور اس کو جو جیسے میں بتا رہا تھا کہ فارغ نہ بیٹھیں، کوئی بھی آپ ڈرائیونگ بھی سیکھیں، آپ بات چیت کر رہے ہیں، بات چیت کرنا سیکھیں، یہ بھی سکلز ہیں. مارکیٹنگ میں کیا کرتا ہے، آپ بات چیت جتنی کریں گے تو وہ ہمارا ایک دوست تھا، اتنی باتیں کرتا تھا، ہم یونیورسٹی میں تھے تو نئی شاید میرا خیال ہم لوگوں نے فری ہوئے تو اس نے اپنا نا ویزا کنسلٹنسی کے لیے کام شروع کیا. تو جو بندہ اس کے پاس ہے، پہلے تو آتے ہی نہیں تھا، کوئی آ جائے تو اس کو چھوڑ دیں گے، اتنی باتیں کرتا تھا. تو میں نے کہا یار تم اتنی زیادہ باتیں کرتے ہو تو مطلب کیا ہے. ہم بھی اس ٹائم اتنے وہ میچیور نہیں تھے. آج جو ہم سیکھیں مطلب ایکسپیرینس کے بعد یا دیکھنے کے بعد، تو وہ اس ٹائم وہ میچیورٹی لیول نہیں تھا، بالکل فریش گریجویٹ اور پھر سارا ایسا ہی ہے. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ یار میں یہاں پہ بزنس اوپن کیا، تو یہاں پہ میں نے اویئرنیس کی مطلب بندوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان سے بات چیت کرنے کے لیے، ایسے تو نہیں نا میں کوئی چیز بیٹھا ہوں سیل کروں گا، کچھ چلے گا تو میں اپنی سروسز سیل کروں گا، بولوں گا نہیں تو کیسے کنونس کروں گا کلائنٹ کو، اس کے پریزنٹیشن، کمیونیکیشن سکلز. تو وہ مجھے اس نے بجائے بولا کہ میں ادھر نلکا لگانے کے لیے آیا ہوں یا بات مطلب ایسے کوئی جیسا اس کا وہ تھا. تو اسے محاورہ تن بولا کہ اس سے ہمیں بڑا وہ لگا واٹ یار کیا بندہ کیسے، کوئی بندہ اس کو مل جائے دماغ خراب کرتا ہے، اس کے پاس آئندہ نہیں بیٹھنے کے لیے آنا. تو ایسے لیکن وہ بات چیت ہے آپ کی، یہ بھی ایک سکلز ہے، آپ نے کنوینس کرنا ہے. کلائنٹ فرسٹ ٹائم آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ نہیں پتا، آپ نے اس کو بتاؤ گے پوری ان اینڈ آؤٹس آپ کی بات چیت کرنے کا، وہ دیکھے گا اس کو کتنا آپ کے پاس وہ ہنر ہے کہ اس کو وہ کنوینس کر لیتے ہو آپ. تو ہر چیز جو ہے اس کو آپ نے پھر وہ نیکسٹ لیول پہ لے کے جائیں. بالکل اس کو میڈیوکر کسی چیز میں میڈیوکر نہ رہے، میڈیوکر کا ٹائم نہیں رہا آج کل. ہاں، اور ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے اندر اپنا کسی نہ کسی چیز کا اسپیشلسٹ ہے. اب وہ اسپیشلسٹ کس چیز کا ہے یہ اس کو پہچاننا ہے. بالکل، یعنی کہ ہر بندے کے پاس خوبی ہے، بس اس کو پالش کرنا ہے اس نے. بالکل وہی تو بتایا تھا نا، ڈسکور کریں اپنا ٹیلنٹ، ڈسکور کریں ہر ٹائم پہ. آپ ڈفرینٹ، جیسے اب ہو سکتا ہے آپ مطلب اسکول کالج میں آپ کا ڈفرینٹ ہو، آپ کالج میں جب آئیں ڈفرینٹ، یونیورسٹی میں ڈفرینٹ، آپ کے پاس کچھ ایسی چیز مطلب انہینس ہو رہی ہے، کچھ چینج آ رہا ہے، تو ڈسکور کریں کہ آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا آپشنز آپ کے پاس ملٹیپل ہوتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ بس ایسے ایک اس میں نا بھیڑ چال میں جا کے اٹک جاتے ہیں کہیں پہ. اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ دیکھیں سب سے پہلے، ان کے کیا ہے مطلب گولز کیا ہیں اور ان کا ٹیلنٹ کیا ہے، اس کو مد نظر رکھ کے اپنے فیوچر کو ڈیسائیڈ کریں. اور جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس میں ایکسل کرنا ہے، آپ نے میڈیوکر نہیں رہنا. اور دوسری آپ نے پہلے بھی ایک بات کی تھی بہت اچھی، کہ اگر کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے آفس میں، تو آفس کے اندر بھی اپنے اسکلز امپروو کرنے کا ٹائم ہوتا ہے بندے کے پاس. بالکل بالکل. جب وہ اپنی ای میلز کر لیتا ہے، اپنی رپورٹس، جو بھی کام کرنا ہے اس کا ورک آؤٹ ڈیلی کا وہ کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ایکسل کرے، چیزوں کو اور سیکھے، جیسے AI بیسڈ چیزوں کو سیکھے، ایفیشینٹ کرے پروسیسز کو. وہ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ کر کے کمپنی کو آفر کرے گا اور اس کے لیے کچھ لے گا، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پیسہ کمانے کے لیے کرنا ہے، کچھ اپنے سیکھنے کے لیے بھی. جی. اور وہ آپ کو دیکھیں نا، ادر ہینڈ آپ کو ہی وہ فائدہ دے رہا ہے. مطلب ایک کام آپ اسمارٹ وے سے انٹیلیجنٹلی کر رہے ہیں، AI کو یوز کر رہے ہیں، تو وہ جلدی آپ نپٹا دیں گے ایک کام. ہیڈک آپ کا کام ہوگا، آپ کا برین کم برن ہوگا. مطلب وہ چیز آپ کو پے آف کر رہا ہے. وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے کر دیا ہے کمپنی کو فائدہ ہو رہا ہے، کیا ایسے میں کیوں کروں، ایسے میں وہ ٹریڈیشنل وے سے کروں گا. نہیں، آپ بلڈ کیا ہے، آپ اس کو اپنے یوز کریں. لیٹ سے پہلے ایکسل نہیں تھا، ایکسل آیا، کتنا فائدہ ہوا، امپلائی کو بھی فائدہ ہے، کمپنی کو بھی فائدہ ہے. ٹھیک ہے، دونوں طرح. پھر اس طرح اس کے اندر فارمولاز آئے، اس کے بعد ابھی پھر AI آ گیا، AI پھر پائتھن، اس طرح کی چیزیں. ابھی مطلب ایکسل کے اندر آپ پائتھن کو امبیڈ کر سکتے ہیں اور پائتھن کے پوری کیوریز لگا سکتے ہیں، وہ آپ کو کمپیوٹ کر کے دے گا، گراف بنائے گا، جو پہلے ایکسل میں نہیں کر سکتے، وہ پاسبل ایکسل میں کرنا. تو اپ گریڈ کیا تو آپ کو ایزی ہو جائے گا. پہلے آپ ڈاٹا نکال کے ڈمپ کر رہے ہیں، وہاں پہ کہیں اور ٹول یوز کر کے آپ پروجیکشن بنا رہے ہیں یا چارٹس کریٹ کریں. ابھی وہی کام ان سائڈ ایکسل ہو رہا ہے یوزنگ دس AI اینڈ پائتھن.
تو وہ کیا ہے، آپ کو اسکل ڈیولپ کی، اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوا، کمپنی کو بھی فائدہ ہوا، آپ کا دماغ بھی خرچ نہیں ہوا، آپ ٹائرڈ نہیں ہوئے. تو یہ چیزیں آپ کو دونوں سیٹسفائی تھی. کبھی اس کو ہلکا نہ لیں اس چیزوں کو کہ میں کیوں کر رہا ہوں ایسے. لیکن جو بھی کریں وہ ایکسل کریں اس میں، کسی طرح کے کام میں آپ جا رہے ہیں اس کو مطلب نیکسٹ لیول پہ لے کے جائیں. اور دوسرا ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس سورس آف نالج نہیں ہے. آپ کے پاس یوٹیوب، گوگل، ایون ہمارے پاس یوڈیمی کے اور گوگل کے کورسز ہیں، فری کورسز ہیں. کسی بھی سافٹ ویئر ٹول کو سیکھنا ہے یا کسی بھی آپ نے، یہ ایک کورسز ہوتے ہیں سیفٹی انسپیکٹر کے، نیبوش اینڈ نیوش، اس طرح کے کورسز ہیں. اس کے بھی آن لائن کورسز ہیں، اوکے. اور ان کے ایون ایون بہت کم پرائسز میں، ایون فلی فنڈیڈ بھی آپ کے پاس اسپانسرڈ کورسز ہیں، آپ جا کے سیکھ سکتے ہیں. کتنے سب لوگ کر رہے ہیں. آج کل کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ سیکھنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس کچھ ہے نہیں کوئی بتانے کے لیے. جی آج کل انٹرنیٹ کا دور. لوگوں کو چاہتے تو سب ہیں، دیکھیں جب وہ نئی نئی اسکل سیکھیں گے یا اپنے اپ اسکل کریں گے اپنے آپ کو، تو اس سے کیا ہوگا، ان کو فائدہ ہوگا، وہ ارننگ کے مواقع ان پہ زیادہ آ جائیں گے. لیٹ سے ایک بندہ ٹویوٹا کا کل BYD بھی ساتھ شروع کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے پاس ایک نیو چینل آ گیا نا، نیوز مطلب اس کے پاس اسکلز آ گئی، نیا ڈور اوپن ہو گیا. نیا ڈور ہو گیا. وہ بھی ابھی پہلے ٹویوٹا والے آتے تھے، ابھی BYD بھی اس کے پاس آ رہی ہے، تو اس کے پاس کام بڑھ گیا ہے، اس پہ زیادہ ارن کر رہے ہیں. لیکن اس کو کرنے کے لیے وہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ صحیح پراپر بندے سے سیکھیں. آپ ایسے نہ سیکھیں. پہلے دوروں میں تو کیا ہوتا تھا کہ آپ کے پاس یہ کتابیں ہوتی نہیں تھیں، آپ جاتے تھے سفر کر کے اپنے کسی بزرگ کے پاس، کوئی ایسے دین وغیرہ یا کسی، وہاں پہ رہتے تھے، سیکھتے تھے ان کو دیکھ کے کہ وہ کیسے کر رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، وہ کیسے بیٹھتے ہیں، کیا ان کا رویہ ہے، ہر چیز وہ آبزرویشن سے. ان کے پاس ٹائم جا کے پڑھنا پڑتا ان کو، کیونکہ کتابیں اویلیبل نہیں ہوتی تھیں، کتابیں انہیں کے پاس ہوتی تھیں. تو آج کل تو اویلیبل ہیں بندے، مطلب ہاں کہیں سے ایزی ہو گیا نا، اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے. آج کل آپ مطلب کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو. اور وہ دوسرا میں بتاؤں گا کہ جیسے آپ کیوں ٹریول کرتے تھے کسی اوتھینٹک بندے کے پاس اولڈ ٹائمس میں، کیونکہ آپ پہلے ریسرچ کریں گے، کیونکہ آپ نے اتنا سفر کرنا ہے، ٹائم آپ نے ویسٹ کرنا ہے اس چیز کے اوپر. تو آپ کسی صحیح چیز کے صحیح بندے کے پاس جاؤ گے نا، تو پوری ریسرچ کرو گے، تو آپ جاؤ گے ان کے بارے میں، آپ کسی نے بتایا ہوگا، پھر وہ سورس کیا تھا، کون بتا رہا ہے آپ کو، ان کی آگے پیچھے نسل سب، پھر آپ جاتے تھے کسی شیخ کے پاس کی میں بات کروں. تو آج جو ہے آپ اگر کام سیکھنے کے لیے یا یہ اسکل یا کچھ اپنے آپ کو نیو اپ گریڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہاں سے صحیح انفارمیشن ملے گی، کون سا ادارہ، کون سا انسٹیٹیوٹ، کون سے لوگ کہاں پہ ہیں، کیسے ہیں، آپ وہاں پہ جا کے سیکھیں. ابھی ریسنٹلی یار یہ جیسے ہماری ایک ریڈیو والی ایک نیوز کاسٹر جو جن کا بھی یہ چل رہا ہے کہ وہ ریٹائرڈ ہو گئی ہیں اور چھوڑنا نہیں چاہتی تھیں. اچھا ٹھیک ہے، مطلب وہ ایک ویٹنر ہیں اور وہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھیں، اور وہ کہتی تھی کہ میں ریڈیو میں ہی کنٹینیو کروں، کسی نیو بندے کو چانس نہ. تو میرا تو یہ پرسپیکٹیو ہے، مطلب اگر آپ مطلب وہ ان کے پاس ابھی اسکلز ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اسپیچ بہت نیکسٹ لیول، ان کا تلفظ، ان کی ادائیگی، ان کا پاز لینا، ہر چیز، مطلب ان کی کیوں ریڈیو میں، اور اگر نیوز کاسٹر ہیں ان کی، تو یہ تو بہت پروفیشنل ہوں گی نا. لیکن ابھی وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ چاہ رہی کہ بس میں کنٹینیو کر رہا ہوں، ریڈیو میں ہی رہوں، وہاں ہی میرا خاتمہ ہو، وہاں ہی سب کچھ ہو، یا ایسا جو بھی ان کا ادارہ ہے، ریڈیو ہی تھا ابھی ریسنٹ. تو اگر وہ یہ اسکلز ٹرانسفر کریں، اپنا جو فالتو بھی ٹائم ان کے پاس بچ گیا جو ہے، اگر وہ کوئی اس کا کورس بنائیں، یا ایک وہ ایسا کوئی گروپ بنائیں جس کے اندر وہ جو لوگ یہ چیز سیکھنا چاہتے ہیں ان کو اپنا وہ ان کو یہ فن سکھائیں. آن لائن ویبینار کر سکتے ہیں، ایوری ڈے آ کے بیٹھیں، اور جو نالج ان کے پاس ہے اپنے ٹائم محدود رکھنے کے بہتر ہے کہ وہ آگے اس کو پاس آن کریں، تاکہ لوگ ان سے سیکھیں، ہم بھی ان سے سیکھیں. بھائی کیسے بات کرتے ہیں، کیسے مائک چلانا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، آپ نے کیسے آپ نے اپنی اسپیچ کو بیٹر کرنا ہے، کیسے آپ نے اس کو اپنے کانٹینٹ کو اس کے اندر جدت پیدا کرنی ہے، اور کیسے اس میں آپ نے وزن پیدا کرنا ہے. یہ چیزیں ابھی وہ سکھا سکتی ہیں، لیکن نہیں، وہ کہتی ہیں میں اس سے میں رہوں گی، وہ یہ نیوز پڑھا کروں گی. وہی بھائی اگر آپ کو ٹائم مل رہا ہے تو آپ اس کو پازیٹیو لو نا. آج کل کے دور میں تو بہت اچھا، اور یہ صدقہ جاری ہے، کسی کو کوئی چیز سکھاتے ہیں آپ. نالج تو کسی کی، علم کسی کی میراث نہیں، آگے کنوے کرنا چاہیے. جی. اچھا فاروق صاحب، اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ شرم بھی محسوس کرتے ہیں لوگ. کیسے؟ کچھ لوگ جو ہیں نا، ان کے اندر پتہ نہیں ایگو ایلیمنٹ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. اب میں نے جو میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں ایک ورکشاپ پہ گیا، ٹھیک ہے،
جب میں نے انجینئرنگ کمپلیٹ کر لی تھی اور مجھے تھوڑا بہت جو ہے نا اس کے الیکٹرانکس اور یہ چیزوں کے بارے میں پتہ تھا، اور میں ایک چیز نا میرے پاس ٹائم نہیں تھا اس کو ریپیئر کرنے کا، میں ریپیئر کروانے گیا. اس کے ایشو تھا اس کا پاور سپلائی کے اندر، اور وہ جو مکینک تھا وہ اس کی کسی اور پارٹ کو کھول رہا تھا. تو میں نے اس کو کہا نہیں اس میں ایشو ہوگا. تو وہ جو ہے نا وہ ایگریسو ہو گیا، اور اس کے اس نے کہا آپ کو زیادہ پتہ ہے، آپ لے جاؤ، آپ کر لو. لوگوں کے اندر جو کسی سے نالج لینے یا سیکھنے کی جو کیپیبلٹی ہے نا وہ بہت کم ہے. یا تو وہ کسی ایگو کے انڈر آ رہی ہے، یا ریسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے، یا کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آتی. کوئی بندہ کسی کو صحیح کرتا ہے نا، کریکٹ کرتا ہے کسی چیز پہ، تو ایگریسو ہو جاتے ہیں لوگ. یہ بھی ایک پرابلم ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ایکچولی یہ وہ آپ کیسے تنگ نظری ہو سکتی ہے اس کی، یا اس کی، کیونکہ وہ دیکھیں وہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں بابا بادشاہ اس چیز کا، بس میں ہی ہوں اور کوئی اور نہیں ہو سکتا. اور وہ جب آپ کو دیکھتا ہے سر یا کسی کو بھی کچھ اس کی نکتہ چینی کوئی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے تو اس کو اچھا نہیں لگتا، کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. ہاں وہی نا. تو پھر یہ چیز اس چیز کو یہ ٹالرنس لیول نہیں ہے نا ہم لوگوں میں، ٹالرنس بھی نہیں ہے. اور اس میں میرا خیال ہے جو ہوتے ہیں نا ہینڈل کرنا، یہ نہیں لوگوں کو آتا. ابھی آپ نے اگر اس کو بتایا نا لیٹ سے، ابھی اس کی مائنڈ میں کیا گیا ہوگا کہ یار یہ اگر سمجھتا ہے میں اس کو جو چارج کر رہا ہوں، یہ بھی سمجھے گا کہ اور چارج میں کر رہا ہوں اس کو. تو یہاں پہ بھی اس کو فیئر ہوگا، مطلب فیئر فیکٹر میں یہ اس کو ہوگا کہ یار اس کی بارگین کرے گا، یا مجھے کہ چھوٹا سا کام تھا سر کر کے. لیکن اگر وہی اس کو اچھے طریقے سے بھی بتا سکتا ہے. وہ جیسے میں بتاتا ہوں ایک پرسنل ایکسپیرینس، کہ مجھے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سافٹ ویئر بنانا تھا. اچھا. تو اس نے کہا کہ کوڈ آپ کر دیں. تو ہم نے جب کوڈ کیا اس کو، تو پھر اس نے انٹرویو کے لیے بلا لیا، مطلب پرسنل آ جائیں. تو ہم کلائنٹ کے پاس چلے گئے. تو کلائنٹ نے پوچھا کہ مطلب یہ ایکسپینسو تمہارا بھائی سلوشن ایکسپینسو ہے سر. تو ہم نے اسے بولا دیکھو کہ ہم نا ناٹ دی چیپسٹ ون ڈیفینیٹلی، لیکن کوالٹی میں ہم اپنے جو ہے جو کمٹمنٹ ہوگی وہ پوری کریں گے. اور اس میں کسی چیز کو جو ہے نا یہ چیپسٹ نہیں ہے، پہلے بتا دیے بھی ہم ٹھیک ہے ہمارا یہ ہے، ہم لو سب اسٹینڈرڈ کام نہیں کریں گے، کر کے دیں گے، اون کریں گے اور کوالٹی سے کر کے دیں گے. اور جب ہم اس کو مطلب اس کی مطلب وہ بھی یہی برگن کرتے، جب اس کو بولا نا کہ میں نے ایڈمٹ کیا یس کہ میں چیپ نہیں ہوں، مارکیٹ میں مجھ سے تمہیں اور چیپسٹ لوگ ملیں گے اور کم پیسوں میں کر دیں گے، میں بھی اچھا بھی کر کے دیں. یہ نہیں کہ کسی کی کچھ کر سکتا ہے، لیکن میری کاسٹ یہ ہے اور میں اس کاسٹ میں میرا خیال ہے اچھے سے مطلب میرا مارجن بھی ہے. میں کچھ اگر آپ کو ڈیولپ کر کے دوں گا اس کی ساری رسپانسبلٹی لوں گا، آفٹر پروڈکشن اس کو لک آفٹر بھی کروں گا، آپ کو پرووائڈ کروں گا سروسز. تو وہ کنوینس ہوا. تو پھر جب ہمارا اس کے پروجیکٹ مطلب وہ 3-4، کیونکہ وہ کارپوریٹ کے پروجیکٹ اتنی جلدی آتے نہیں ہیں، تو وہ 3-4 مہینے لگے ہمیں. تو جب اس کے بعد وہ پھر اسے ایک دن کال کی مجھے کہ آئی ہیو اے گڈ نیوز فار یو. تو جب اسے کال کی مجھے پہلے پتہ چل گیا کہ واپس ہی آیا. تو کہتا ہے آئی ایم گیونگ یو دس اپرچونیٹی، تو تم آ جاؤ کام کرنے کے لیے. تو بھی ہمارے لانگ ٹرم وہ، لیکن اس ایک کنوینس کرتے اگر میں ایگریسو ہو جاتا بھائی نہیں میں ایسے کرنا ہے، یا اس کو میں ڈیل اچھے سے نہ کرتا تو وہ جاتا. تو یہ بندوں کی ڈیلنگ کا کام ہے. اور دوسرا یہ بھی کہ اب آپ کا کوالٹی ورک تھا ڈیفینیٹلی، اب اس کوالٹی ورک اور آپ کے جو اسکل ہے اس نے آپ کے اندر ایک کریج اور کانفیڈنس پیدا کیا تھا کہ آپ بول سکتے ہیں کسی کے سامنے کہ ہاں کرتے ہیں بالکل کام اچھا ہے، تو پھر کانفیڈنس آتا ہے بندے کو. اور یہ کانفیڈنس دوسرے انسان کو نا ویک کر دیتا ہے آپ کے سامنے، پھر وہ آپ کی بات سنتا ہے اور آپ کی بات مانتا ہے. ایگزیکٹلی کریکٹ، یو آر رائٹ. تو فرینڈز آج اس ہنر مندی اور سکلز کے اوپر بہت کافی لمبی بات ہوئی اور بہت نالجیبل بات ہوئی. تھینکس فرق بھائی، آپ نے بہت شیئر کی اپنے پرسنل آپ کے ساتھ جو ہو چکا ہے ایکسپیرینس ہو چکے ہیں، اور یہ ایکسپیرینس لٹرلی لوگوں کے ساتھ ہو بھی رہے ہیں ابھی اور ہوئے بھی ہیں لوگوں کے ساتھ. بالکل یہ کامن ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتے ہیں. تو ویورز جو فن سیکھنا نا، میں جیسے ابھی کنکلوڈ کرنے سے پہلے شان میں آپ کو روکوں گا، تو جیسے یہ فن اور ہنر ہے نا، یہ آپ کو کبھی نقصان نہیں دے گا. آپ اس کو سیکھیں، 1 نہیں 3 سیکھیں، ضروری نہیں ہے. ابھی ایک ڈاکٹر ہے بندہ، کیا وہ گٹارسٹ نہیں بن سکتا؟ کیا وہ اپنی ہابی اور آرٹسٹ یا کچھ اور ایسی ہابی کو پرسو نہیں کر سکتا ہے؟ کیا وہ فارمولا 1 ڈرائیور نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے. تو آپ نے ایک چیز کے اسٹک نہیں ہونا، آپ نے ملٹیپل
جو ہے نا چیزیں بھی کر سکتے ہیں اس کو بھی کریں, آپ اس کو بھی دیکھیں. اور اس میں شرم کی یا ہیزیٹیشن یا کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ اس دنیا میں آئے ہیں نا, تو آپ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, اپنے سروائیول کی جنگ. کیونکہ یہ 6 ارب 7 ارب کی آبادی جو دنیا میں پاپولیشن ہے, یہ سب کیا کر رہے ہیں, یہ ڈیلی ارننگ کر رہے ہیں, اسکل سیکھ رہے ہیں, نالج سیکھ رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اپنے آپ کو گرو اپ کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے سروائیو کرنا ہے. کیونکہ آج ٹیکنالوجی کچھ اور ہے, کل کچھ اور ہو جائے گی, دنیا بدل رہی ہے ڈے بائی ڈے. تو آپ نے اپنے سروائیول کی جنگ خود لڑنی ہے, اور آپ نے سیکھنا ہے, اس میں آر یا شرم محسوس نہیں کرنی, فرق آپ نے کچھ پوچھنا نہ ہے. کچھ سیکھتے رہیں. اگر آپ کے پاس کچھ آلریڈی ایگزسٹنگ اسکل ہے اس کو اپ اسکل کریں, ری نیو کریں, نیو اسکلز ایکوائر کریں اور آگے بڑھتے چلے جائیں. بالکل. اور بالکل. بچے بھی بالکل فارغ نہ بیٹھیں, وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنی ہابیز اس کو کنٹینیو کریں. اور ضروری نہیں ہے کہ صرف اسٹڈی پہ ہی آپ نے فوکس کرنا ہے, اسٹڈی پہ فوکس کریں ڈیفینیٹلی, وہ بھی ضروری ہے, لیکن اسٹڈی کے ساتھ ایکسٹرا جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں آپ اپنے اسکلز کو پہلے پہچانیں, اور ٹیسٹ کرنا بھی ضروری ہے. یہ بھی ایک بات ہم بھول گئے یہ کرنا, کہ ٹیسٹ کر کے جب نقصان ہوتا ہے کسی چیز کا, لیٹ سپوز میں اپنے کوئی اسکل ٹیسٹ کر رہا ہوں, میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں لیکن میں فیلئر ہو رہا ہوں, بار بار فیل ہو رہا ہوں اس میں, تو یہ جو فیلئر ہے یہ ایکچوئل میں فیلئر نہیں ہے, وہ اس ٹائم کے لیے فیلئر ہے, لیکن وہ میری لرننگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو بولتے ہیں انویسٹمنٹ. یہ جو چیز ہے انویسٹمنٹ. فیلئر تب ہوتا ہے جب آپ کوئٹ کرتے ہیں, دیٹ پوائنٹ از یور فیلئر. ابھی آپ جو کام, لیٹ سے میں بزنس کرتا ہوں, میں کچھ کنٹینیو کر رہا ہوں, 6-7 سال لگا دیے, آپ کو کوئی آؤٹ پٹ نہیں آ رہا, آپ ہر چیز میں نقصان ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. ابھی آپ کہتے ہیں یار میں اس کو بند کرتا ہوں, ابھی آپ اس کو اسٹاپ کر رہے ہیں, تو آپ کی 6 سال کی محنت ضائع جائے گی. لیکن اگر آپ اسی کوئی پلان A B C D یا ایسے پلان جو آپ کے پلان A کو سکسیزفل بنائیں, ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, پھر یہ سارا جو آپ کا پچھلا جو ہے نا 6-7 سال, یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی آپ کی لرننگ میں, کہ آپ نے ایک کام کیا سکسیس نہیں ہے, آپ پتہ چل گیا ایسے نہیں کرنا, یہ دوسرے طریقے سے کرنا ہے, وہ کیا سکسیس نہیں ہوا, فیلئر, تیسرے طریقے سے کرو. ایڈیسن کی میں مثال آپ کو دے چکا ہوں پہلے کی شوز میں. بالکل ایسے ہی ہے. 1000+ ٹائم ہی ٹرائی ٹو میک اے لائٹ بلب پرفیکٹ. اس کو پرفیکٹ کرنے میں اسے 1000+ ٹرائز کی ہیں, تب جا کے وہ ایڈیسن آج ہم اس کو جانتے ہیں. سیم وہ بلو LED کے اوپر کتنا بلو LED والا بھی, یہ تو ریسنٹ والا ہے نا, یہ تو وہ ایڈیسن پرانا بات کرنا, اس پہ کتنا ورک ہوا ہے. لیکن یہ بلب کو ایک کامن چھوٹی سی چیز ہے, اس کو ڈیوائس کو پرفیکٹ کرنے کے لیے اتنے ٹرائز اس نے کی ہیں, اس نے پیچھے نہیں ہٹا. تو وہ ڈیڈیکیشن تھی اس کی, اس نے اس کو کنٹینیو کیا, پھر وہ سکسیزفل ہوا اور آج پھر ایڈیسن بنا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کی انویسٹمنٹ تھی, جو اس کی لرننگ تھی نا, وہ اس طرح 6-7 سال آپ کی لرننگ ہے, یہ انویسٹمنٹ ہے, آپ کے ایکسپیرینس ہم لرن کیا کہ یہ کام نہیں کرنے, یہ فیلئر ہے, ٹرائی نیو ون. اور آپ کا پلان A ہے, اس کو سکسیس کرنے کے لیے آپ نے 1000-2000 اور کام کیے ہیں جو اس کو پلان A کو سکسیس کرے آپ کو. تو ٹرائی تو اسکل تو آپ کرتے رہتے ہیں, ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں, لیکن آپ کے مطلب ایک چیز آپ کو پتا کہ یہ میں نے کرنی ہے, ابھی آپ نے رستہ بنانا ہے کہ کیسے کرنی ہے. ہو سکتا ہے پہلے آپ کو نہ سمجھ آئے, ابھی 6 سال لگا چکے ہیں, آپ اس کو انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں, تو کنٹینیو کریں اور اس کو سکسیزفل بنائیں. ایسے بھی اسکل ٹیسٹنگ ایسی ہوتی ہے نا, مطلب آپ کی جو فیلئر ہے سکسیس ہے ایسے, تو اس کو کر سکتے ہیں. اور یہ وہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا ایفرٹ کرنی ہے, باقی ریوارڈ اللہ دیتا ہے آپ کو. جی ایسا ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جن لوگوں نے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا, انفارچونیٹلی اگر وہ کچھ اور کرنا چاہتے تھے لیکن اسٹڈی میں وہ انجینئرنگ میں چلے گئے, ان کا جو انٹرسٹ تھا وہ آرٹس میں تھا, کسی بھی فیکٹر کی وجہ سے, پیرنٹس کے کہنے کی وجہ سے, کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن خدارا جو چلے گئے وہ چلے گئے. لیکن اب آپ کا جو انٹرسٹ ہے نا, آپ اس میں شرم یا آر محسوس نہ کریں, آپ ہچکچائیں نہیں, ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, آج کی ایگزامپل ہے. میری کلاس کے اسٹوڈنٹس جو انجینئرنگ پاس آؤٹ کر چکے ہیں, وہ جب اپنی PhD کی ڈگری کرنے کے لیے آسٹریلیا گئے, انہوں نے آسٹریلیا سے PhD کمپلیٹ کی. دکھنے میں یہ لگ رہا تھا, کیونکہ ان کے ریسرچ پیپر تھے الیکٹریکل انجینئرنگ میں, مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی جاب کریں گے ریلیٹڈ ٹو الیکٹریکل, یا کسی یونیورسٹیز میں پروفیسر کی جاب کریں گے. لیکن کیا کیا انہوں نے, آٹو کار واش کا 3 لڑکوں نے مل کے شو روم کھولا. وائے کہ ان کا انٹرسٹ تھا اس میں اور ان کو اپرچونیٹی اور نہیں مل رہی تھی, انہوں نے کہا چلو یہ کام سٹارٹ کر لیتے ہیں. انہوں نے بزنس میں اپرچونیٹی کو اویل کیا, آج ان کا وہ دھماکے دار چل رہا ہے, زبردست. تو اب وہ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی میں انجینئر ہوں تو میں یہ کیوں کروں کام,
کار واش والا نہیں، یہ بزنس ہے. خدا را بزنس کو بزنس کی نظر سے ہی دیکھیں, اور بزنس اورینٹیڈ ہونا ضروری ہے. ہمارے کنٹریز میں یہ پرابلم ہے کہ بزنس اورینٹیڈ نہیں, جاب اورینٹیڈ ہیں سب. which is rong actually. رانگ اپرچونیٹیز بھی نہیں. بزنس کرنا چاہیے. اس پہ ایک اور پروگرام کریں گے, اس میں کافی ڈیٹیل میں مطلب ایسا ڈیٹا کے ساتھ یہ اثر کر کے کچھ. جی اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم اس پہ بات کریں گے. یہ بڑا ٹاپک ہے, اور یہ کیونکہ بزنس پہ فوکس کریں گے تو اس سے صرف ہمارا فائدہ نہیں بلکہ دوسرے کا فائدہ ہے. بالکل. اب لیٹس سپوز کوئی بزنس کرتے ہیں تو اس پہ 10 بندے اور ہمیں رکھنے پڑتے ہیں, تو کیا ہوگا؟ اپرچونیٹیز کریٹ کر رہے ہیں. انٹرپرینیورشپ پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے نیکسٹ. تو فرینڈس, آج کے لیے اتنا کافی. آف ٹاپک کے ساتھ جڑے رہیے, نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. تھینک یو.